شہید اس دنیا میں بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن خدمت ایک بہت بڑا خطاب ہے، کیونکہ خدمت کا مطلب ہے صدقہ جاریہ۔ جو خدمات آپ نے انجام دی ہیں اس کا ثواب تا قیامت حضرت ابراہیم رئیسی رحمۃ اللہ علیہ کو یقینی طور پر ملتا رہے گا کہ اہل غزہ یہ جنگ جیتنے کے بعد اس دنیا کی اس صدی کی جو تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں، آنے والی نسلیں جب بھی اس تاریخ کو پڑھیں گی وہ یقینی طور پر آقا ابراہیم رئیسی کو یاد کریں گی۔ اگر اس 10 مہینے کے عرصے میں اہل غزہ نے اپنے تمام مکانوں کو نیست و نابود ہوتے دیکھا، چٹیل میدان پہ کھڑے ہیں، اوپر آسمان نیچے زمین اور پیٹ خالی اور خون بہہ رہا ہے، اس صورتحال کا تصور کر کے دیکھیے، ان بچوں کا تصور کر کے دیکھیے جو نوزائیدہ ہی شہید کر دیے گئے۔ ان 23 لاکھ لوگوں نے یہ بات آج تک نہیں کہی اور قربانیاں دینے کو آمادہ اور تیار ہیں، اور حزب اللہ اور ہوتی اور ایران جیسے لوگ ان کی حمایت کرنے پر آمادہ ہے، مسلسل آمادہ کر رہے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حماس یا اہل غزہ غلط کر رہے ہیں۔ شہید صدر ایران آقا ابراہیم رئیسی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خدمات امت ایران کے لیے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں، اور ان کو شہید خدمت کا خطاب دیا گیا ہے۔ شہید اس دنیا میں بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن خدمت ایک بہت بڑا خطاب ہے، کیونکہ خدمت کا مطلب ہے صدقہ جاریہ، اور صدقہ جاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو خدمات آپ نے انجام دی ہیں اس کا ثواب تا قیامت حضرت ابراہیم رئیسی رحمۃ اللہ علیہ کو یقینی طور پر ملتا رہے گا۔ دوسری جانب بھارت اور ایران کے مابین رشتوں میں جو سرد مہری پچھلی ایک دہائی میں آئی تھی، آپ کی تمام کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ اس اسٹیج کے ذریعے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان رشتوں میں کی عروق مردہ میں ایک گرم لہر پھر سے رواں ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اس کا پورا کریڈٹ صدر ایران آقا رئیسی رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے، جس کے لیے تمام ایران اور بھارت کے تمام لوگوں کو ان کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ آنے والے وقتوں میں آپ یقینی طور پر دیکھیں گے کہ یہ تعلقات تاریخ کی طرح پھر ایک بار مستحکم ہوں گے۔ اور آخری نقطہ اس سلسلے میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، 7 اکتوبر کے بعد غزہ میں جو تحریک شروع ہوئی اور اس کی جو اخلاقی اور روحانی اور مادی تعاون اور حمایت ایران نے اپنے صدر کی رہنمائی میں کی، آپ یقین کیجئے کہ اہل غزہ یہ جنگ جیتنے کے بعد اس دنیا کی اس صدی کی جو تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں، آنے والی نسلیں جب بھی اس تاریخ کو پڑھیں گی وہ یقینی طور پر آقا ابراہیم رئیسی کو یاد کریں گی کہ ان کے تعاون سے اہل غزہ نے وہ جنگ جیتی اور اس میں فتح حاصل کی، حق فتح یاب ہوا۔ ایک مرد مجاہد جب پشت پہ آ کے کھڑا ہوا تو حق کو فتح یابی نصیب ہوئی۔ یہ تاریخ رقم کی ہے آقا ابراہیم رئیسی اور ان کے تمام رفقائے کار نے، جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آخری بات اس سلسلے کی، مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حماس غلط کر رہا ہے، بے وسائل ایک جنگ اسرائیل جیسے ملک کے سامنے اس نے چھیڑ دی ہے، ان کے پاس اس قسم کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ جنگ کر سکتے، پھر وہ کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ میں بہت واضح کہتا ہوں، ہم اپنے یہاں ایئر کنڈیشنڈ ہال میں اور اپنے عزلت قدوں میں بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کریں، بہت آسان لگتا ہے، لیکن وہ 23 لاکھ لوگ جو خاک و خون میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو بموں کے سائے میں جی رہے ہیں، جن کے پیٹ خالی ہیں، جو بھوکے ہیں، جو ہر وقت خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، بیت المقدس کے لیے 1 انچ زمین آج چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کیا ان لوگوں نے ابھی تک یہ کہا ہے کہ حماس غلط کر رہا ہے؟ اگر انہوں نے نہیں کہا، اگر انہوں نے حماس کو قبول کیا، اگر انہوں نے اس جنگ میں شرکت جاری رکھی، اگر اس 10 مہینے کے عرصے میں اہل غزہ نے اپنے تمام مکانوں کو نیست و نابود ہوتے دیکھا، چٹیل میدان پہ کھڑے ہیں، اوپر آسمان نیچے زمین اور پیٹ خالی اور خون بہہ رہا ہے،
اس صورتحال کا تصور کر کے دیکھیے، ان بچوں کا تصور کر کے دیکھیے جو نوزائیدہ ہی شہید کر دیے گئے، ان عورتوں کا تصور کر کے دیکھیے، ان بوڑھوں کا تصور. لیکن آج تک انہوں نے نہیں کہا کہ حماس غلط کر رہا ہے یا ہماری یہ قربانیاں رائے گا جائے گی. تو اگر ان 23 لاکھ لوگوں نے یہ بات آج تک نہیں کہی اور قربانیاں دینے کو آمادہ اور تیار ہیں، اور حزب اللہ اور ہوتی اور ایران جیسے لوگ ان کی حمایت کرنے پر آمادہ ہیں، مسلسل آمادہ کر رہے ہیں، تو میرا اور آپ کا یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حماس یا اہل غزہ غلط کر رہے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں ان کو بھی اہل غزہ کی حمایت کا ایک بار پھر بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر میں تعزیت پیش کرتا ہوں امت ایران اور حکومت ایران کی خدمت میں. اور ہم بجا طور پر فخر کرتے ہیں کہ ایرانی انقلاب کے بعد اگر اسلام، روح اسلام، حکمرانی اسلام اور اسلامی طریقہ کار کوئی دیکھ پا رہے ہیں تو ہم ایران کے ذریعے دیکھ پا رہے ہیں. باقی دنیا اسلام ہمیں وہ اسلام نہیں دکھا پا رہی جو ایران دکھا پا رہا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.